السلام علیکم. میں غلط یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے. ایم کیو ایم کی سیاست کے حوالے سے ناظرین، ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی تواتر کے ساتھ آپ خبریں سن ہی رہے ہیں، اور وہ اب یعنی کہ اس عالم پیری میں صحت میں تو ہیں، مگر بہرحال ایک بڑھاپے کی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کا وہ شکار ہے. بہرحال اس وقت وہ اپنے ٹک ٹاک میں انہوں نے پاکستان کی حکومت کی بڑی تعریف کی، اور پاکستان کی جو یہ عالمی تناظر میں جو مذاکرات کے پاکستانی حکومت کردار ادا کری، انہوں نے اس کی بھرپور حمایت کی اور تعریف کی، اور عاصم منیر صاحب کی تعریف کی اور حکمرانوں کی کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ خوریزی ہوتی عالمی جنگ بندی کروانے میں بڑا اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس میں ان کو کامیابی دے. انہوں نے کہا ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حکمراں کامیاب ہوں. اس حوالے سے تو الطاف حسین کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ، اور ان کی خوبی ہے کہ وہ ہر مثبت بات میں حمایت کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اس کی داد دیے بغیر نہیں رہتے، اور اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور جو کوئی غلط بات ہوتی ہے اس کی وہ مخالفت بھی بھرپور کرتے ہیں. الطاف حسین کی اب اس زمانے میں کراچی کے عوام کو اب مزید یاد اور آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس میں مختلف دھڑے میدان میں آ رہے ہیں. اس میں یعنی کہ ایم کیو ایم کی قیادت کون کرے گا؟ اب یہ سوال پیدا ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت انٹرا پارٹی الیکشن جو ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے الطاف حسین کی یاد آ رہی ہے. تو اس میں لوگ جو موجود ہیں، کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، الطاف کو لاؤ، الطاف کو لاؤ. تو الطاف حسین جس کو نامینیٹ کرے وہ حکومت چلائے، تو وہ ایک پارٹی چلائے. تو بہرحال الطاف حسین کے جو آنے میں سب چاہتے ہیں کہ آئے الطاف حسین، ان کے عوام تو یعنی کہ 99% چاہتی ہے کہ بھئی الطاف حسین آئیں، مگر اب جو نہیں چاہتا وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھئی کسی حکمراں نہیں چاہتے، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، مگر اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ تو اپنی ان کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ یہ رکاوٹ ہے کہ نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین سے وہ اتنے خائف ہیں، خوفزدہ ہیں کہ الطاف حسین آ کے کہیں ان پہ پھر وہی دھڑن تختہ نہ کریں. تو بہرحال یہ چیز اگر نکال دی جائے، الطاف حسین اس بات کا اظہار کر دیں کہ جناب معافی کا اعلان کر دیں، یہ کر دیں، تو ممکن ہے یہ لوگ بھی دھڑلے سے یعنی کہ مطالبہ کر دیں کہ الطاف آ جائے. اگر الطاف حسین کی ایک آواز آ جائے کہ بھائی میں نے جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی میں ان کو معاف کرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ. حالانکہ الطاف حسین کے یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین کے جو ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معافی کے مستحق نہیں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھوپا، تو یہ بھی یعنی کہ ایسے الفاظ ہیں. مگر جب ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو سکتے ہیں، جب اسرائیل جنگ بندی کر سکتا ہے لبنان میں، اور جب اسرائیل نے یہاں بمباری، تو یہ ان کی کون سی ایسی جنگ ہے کہ کیونکہ جو اس پارٹی کے اپنے بانی کو وہ معاف نہیں کر سکتے. اگر حکومت معاف کرنا چاہے ہمارے مقصد حل کے ہماری ریاست، بہرحال الطاف حسین سے ریاست کو جو شکوہ ہے وہ صاف بات ہے. وہ شکوہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو علیحدگی پسند وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ الطاف حسین کی ملاقاتیں ماضی میں ہوتی رہیں. سندھی نے جو ملک کے مخالف ہیں، یا بلوچ ملک کے جو جن کے وہاں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، بلوچ لیڈران جو پاکستان میں برسر پیکار ہیں، تو ان سے وہ ملتے ہیں. تو یہ شکوہ ہے ریاست کا، یہ وجہ ہے شکوہ. مگر الطاف حسین کی کافی عرصے سے اس طرح کی موومنٹ اب کم ہے. لازمی وہ اپنے عالم پیری میں، وہ بیماری میں، تو یہ ہے. تو اس حوالے سے الطاف حسین میں بہرحال الطاف حسین نے کہیں مسلح جدوجہد کا نہیں کہا. پاکستان میں یہ جو دوسری جماعتیں جیسے جو وہاں لیڈران ہیں، جیسے ان کی پارٹیاں کر رہی ہیں پاکستان میں، الطاف حسین نے کبھی کسی کو مسلح جدوجہد کا نہیں کہا. یہ نہیں ہوا کہ کبھی آرمی کی کسی چھاونی پہ 9 مئی جیسا واقعہ کرایا ہو. یہ ایک ریکارڈ پہ باتیں ہیں. تو اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے آرمی یا پاکستان کی ریاست یہ بات تو نوٹ کر سکتی ہے، اور اس کو بات سامنے اس کو یہ مثالیں دیکھ کے جو الطاف حسین کے جو حمایتی لوگ ہیں، جو غیر رسمی طور پہ کہیں نہ کہیں رابطے میں بھی ہیں، تو وہ جو خیر سگالی کے طور پہ رابطہ کر رہے ہیں، تو لازمی وہ یہ بتاتے ہوں گے. مگر جب تک ہماری انٹیلیجنس اور پاکستان کی وہ بالکل مطمئن نہیں ہو جاتی، اور اب تو ایک یہ جنگ کا مسئلہ ہو گیا ہے، دوسری طرف لگے ہوئے ہیں، تو یہ صورتحال جو ہے اس میں بہرحال آنے والے دنوں میں الطاف حسین کے حوالے سے اب کچھ خبریں مل سکتی ہے عوام کو، کیونکہ اس میں بڑے بڑے اہم لوگ شامل ہو گئے ہیں. میں اگر جب بھی کسی اپنے ولاگ میں ہم جو آج کل جو ان کی حمایت میں جو جس طرح
کھل کے بول رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہے ہیں وہ ہیں بابر مرزا ایڈوکیٹ. تو بہرحال ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بابر مرزا کو بہت پسند کرتے ہیں. مطلب بابر مرزا بول رہے ہیں ان کے حمایت میں. کچھ دبی آوازیں ہیں MQM کے حلقوں پاکستان کے حلقوں سے بھی آ رہی ہیں. کچھ ایسے لیڈران ہیں جیسے وسیم اختر نے بھی کہا جب سب کی معاف ہو ان کو کیوں نہیں معاف کیا جا سکتا. اسی طریقے رؤوف صدیقی ہیں. تو دوسرے MQM کے اندر بھی ایک خاصی تعداد ہے اور ایک اکثریت ہے تعداد کی, مگر وہ وقت کی میں نے کہا کہ وقت کو دیکھ رہی وقت کے دھارے کے ساتھ ہوتا. مگر آنے والے دنوں میں اگر الطاف حسین کی جماعت آتی ہے یا اس کو کوئی یہاں سیاسی میدان ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں الطاف حسین تو کی جماعت کے اندر بڑے اہم عہدے پہ بابر مرزا ایڈوکیٹ تو ہوں گے. اور کچھ بعید نہیں کہ جو لیڈران آج ان کی حمایت میں بول رہے ہیں, جیسے خاتون لیڈر گل علائی نے بولا تو وہ بھی ان کی جماعت میں آ جائیں. تو آنے والے وقت میں کیونکہ الطاف حسین کے حوالے سے کوئی عوام سن سکتی ہے, کیونکہ MQM پاکستان کے اندر یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن یہ اور انتشار اور اس کا شکار ہو رہی ہے پارٹی. اور اس سے جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں اور اختلاف بڑھتے ہیں. جب ملک میں انتخابات ہوتے ہیں تو کیسے اختلاف, تو یہ تو انٹرا پارٹی الیکشن ہے. تو بہرحال یہ اگر قیادت کو ڈھونڈ رہے ہیں وہاں تو قیادت تمہار بیٹھی بھی. تو یہ صورتحال میں تو الطاف حسین کے حوالے سے اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایران اور ان کا معاہدہ کرا دیا تو آنے والے دنوں میں الطاف حسین کے حوالے سے بھی عوام کوئی خوشخبری سن سکتی ہے, اور ممکن ہے کہ کسی اور لیڈر کے حوالے سے بھی کوئی سن لے خوشخبری عوام. بہرحال الطاف حسین کے چاہنے والے تو کہہ رہے ہیں, اور MQM پاکستان سے بھی الطاف حسین کے چاہنے والے اپیل کر رہے ہیں, اور الطاف حسین سے بھی اپیل کر رہے ہیں جو یہاں کا عام شہری ہے, جو وہ بولتے ہیں الطاف حسین بھی اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے آئیے, اپنے ماضی کے ہیں, ان کی غلطیاں ہیں, ان کو پارٹی میں نہ لیں, معاف کر دیں. تو معاف کرنے میں یہ ہوگا کہ ان کے جو دشمن ہیں, جیسے MQM کی طرز سیاست ہے کہ دشمن ہو جاتے ہیں, تو وہ کارکنان بھی نہیں آئیں گے. کارکنان کو اگر منع کر دیں گے بھائی آپ ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں, یہ کر لیں, تو یہ لوگ اپنی کاروبار میں لگے رہیں گے. پھر سیاسی میدان میں کسی بھی پارٹی ہوگی اس میں چلے جائیں گے, تو یہ ایک الگ ہے میٹر. مگر بہرحال اس سے خون ریزی اور قتل کا جو جھگڑے کے ساتھ یہ جو پارٹی سے نکل گیا اس کو پھینک دیا مار کے, یا اس طرح کی وارداتیں ہو جاتی ہیں. وہ تھرڈ پارٹی ابھی اگر کرتی ہے تو مگر وہ چیزیں پھر جس سے MQM پاکستان کہہ رہا کہ ہم نے قائد سے خلاف ورزی کی. ایک تو کھلے سے کھلا مخالفت کرتے ہیں نا, ایک تو قائد کی جیسے مصطفیٰ کمال تھے, انہوں نے ڈھکی چھپی لڑکی جو کہا قائد کو سنا دی. مگر کچھ ایسے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, یعنی کہ منافقت جس کو کہتے ہیں اس کو مظاہرہ. تو بہرحال یہ تمام لوگوں کو بھی معافیوں کا سلسلہ چلے گا تو آنے والے دنوں میں الطاف حسین کے لیے راہ ہموار ہو سکتی ہے. جس طرح کے لیے ان کے یہاں جو لیڈران کچھ کھل کے کام کر رہے ہیں, کچھ پس پردہ ہیں, تو وہ سارے لوگوں کی امیدیں یہ ہیں کہ الطاف حسین کو اب لے آنا چاہیے, کیونکہ الطاف حسین کی حالت اور بیماری کے اس بڑھاپے کی جو بیماریاں آپ کہتے ہیں, تو بہرحال الطاف حسین کو وہاں کی جو قیادت ہے وہ بھی اب صاحب مشورے دے اور الطاف حسین کو وہ راستے دکھائے جو پاکستان ان کی راہ ہموار ہو. اور الطاف حسین کو ایسے ملک دشمن عناصر سے ملنے سے وہاں کی رابطہ کمیٹی روکے جس سے پاکستان میں ایک اچھا پیغام جائے اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے اور صرف وطن پرست ہے اور پاکستان کے لیے زندہ ہے. اور زندہ پاکستان کو کہتی یہ نعرہ لگتا ہے کہ پاکستان زندہ باد اور ہمیشہ زندہ باد. تو ہم بھی یہی نعرہ لگائیں گے کہ کوئی بھی لیڈر ہو, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہماری لیڈری ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ پاکستان میں کے لیے ترقی کے لیے اگر الطاف حسین کی آمد ضروری ہے تو الطاف حسین کو ہر صورت میں پاکستان لانا چاہیے. الطاف حسین اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے اور عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ان کے لیے بھی کوئی فیصلہ لے لیا جائے. اب یہ ان کے عوام کی دل کی ترجمانی کر رہے ہیں ہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.